نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے روز کی گئی ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں احادیث کو جب جمع کیا جائے تو پتہ چلا کہ جو بندہ جمعہ کے روز ایک بار نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 100 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اگر گرامر کے لحاظ سے اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور اس کے شروع میں حروف مشبہ بالفعل آیا ہوا ہے۔ ایک تو جملہ اسمیہ کا ہونا یہ بذات خود تاکید کا سبب ہوتا ہے، اور جب اس پر حرف انا کا دخول ہو جائے تو مزید اس بات کے اندر پختگی آ جاتی ہے کہ وہ کلام مؤکد ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو رب ذوالجلال اور اس کے فرشتے بدستور مسلسل یہ کر رہے ہیں، اور اس کا حکم رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرمایا، اور بالخصوص اپنی مخلوق میں انسانوں کو حکم دیا کہ میرے حبیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اس کے اندر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم مطلق ہے اور کسی بھی چیز کے ساتھ یہ مقید نہیں ہے۔ تو مطلق کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس ٹائم ہو، جب وہ چاہے، دن ہو رات ہو، جو بھی مرحلہ ہو، جو بھی وقت ہو، وہ درود و سلام پڑھے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے اور ہر بندے کے لیے حکم ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جس بھی عمر کے حصے میں ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اچھا، درود پڑھنا، رب تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں، اس میں فرق کیا، ڈیفرنس کیا ہے؟ تو اس کے اندر فرق یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا اپنے حبیب پر درود بھیجنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور ہم جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حبیب کے لیے درجات رفیع کی دعا کرتے ہیں۔
اسی طرح جب اس کی نسبت ملائکہ کی جانب ہوتی ہے تو اس کا مقصد بھی حمد و ثنا ہوتا ہے، اور جب اس کی نسبت حشرات الارض کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، جس طرح انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو اور رحمت کا نزول فرما، ان پر اور رحمتوں کا نزول فرما۔ تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور جب رب اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت کا نزول فرما رہا ہے۔ تو یہ ڈیفرنس، یہ فرق ہے رب کے درود بھیجنے میں اور مخلوق کے درود بھیجنے میں۔ تو لہٰذا یہ بہت ہی زبردست اور اہم ترین وظیفہ ہے، ہر عاشق مصطفیٰ کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ جو درود ہیں یہ تو لوگوں نے خود سے گھڑے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ضرور ہے کہ درود پاک کی تعریف کیا ہے؟ درود پاک کی تعریف یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آقا کے لیے جو ہے وہ درجات رفیع کی دعا کرنا۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ درود والی جو دعا ہے یہ بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، عربی کے اندر، اردو کے اندر، اپنی مادری زبان کے اندر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کو عربی کے اندر دعا کو بنایا بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ دعا ہے تو دعا بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بزرگوں سے جو درود پاک منقول ہوتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ بھی برحق ہوتی ہے، اور یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جب میں یہ والا درود پاک پڑھوں گا اور اس کی جو فضیلت ہے وہ مجھے ملے گی تو رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور درود پاک یہ مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، اور یہ بہت زبردست ایک معمول اور وظیفہ بھی ہے۔ لہٰذا ہر عاشق مصطفیٰ کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ جس قدر ممکن ہو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو صحابی رسول ہیں ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کا مجدہ جاں فضا سنا دیا تھا، یعنی دنیا کے اندر ہی ان 10 افراد کو میرے آقا نے شان فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر ہی چلتے پھرتے 10 افراد یہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی انفرادی طور پر میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن یہ مخصوص ہیں کہ ان 10 کو میرے آقا نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ان کے اندر ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں اور چلتے چلتے ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں تھوڑا فاصلے پر، تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم اس باغ کے اندر داخل ہو گئے، تو کہتے ہیں میں بھی داخل ہو گیا، لیکن میں آپ کے پیچھے کافی فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور سجدہ کافی طویل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ ابھی میرے آقا سر اٹھاتے ہیں، ابھی میرے آقا سر اٹھاتے ہیں، لیکن جب کافی دیر ہو گئی نا تو فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے رب ذوالجلال نے سجدے کی حالت میں ہی ہمارے آقا کی جو روح ہے اس کو قبض فرما لیا ہے۔ چنانچہ جب کہتے ہیں جب مجھے دل میں یہ خیال آیا نا تو اب میں اپنی جگہ سے چلنا شروع ہوا۔ جب چلنا شروع ہوا نا، جب میرے قدموں کی آہٹ میرے آقا نے سماعت فرمائی تو میرے آقا نے اپنے سجدے کو موقوف فرمایا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جب سیدھے ہو کر بیٹھے نا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کون؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا غلام عبد الرحمن ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہو گئے تو میں پیچھے فاصلے پر کھڑا ہو گیا، اور جب کافی دیر گزر چکی میں نے دیکھا کہ آپ اپنا سر مبارک سجدے سے نہیں اٹھا رہے، تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال نے آپ کی روح کو قبض نہ فرما لیا ہو۔ اس خوف سے جب یہ گمان میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کی جانب چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے غلام کی یہ محبت بھری گفتگو سنی نا تو پھر میرے آقا مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ مجدہ جاں فضا سنایا ہے کہ اے حبیب، تیرا غلام جب تیری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو رب تعالیٰ بے شمار اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اپنے رب کا یہ پیغام سنا نا، یہ سندیسہ سنا نا، تو میرا دل باغ باغ ہوا، میں خوش ہو گیا اور خوشی کے مارے میں رب کے حضور سر بسجود ہو گیا۔ یعنی میرا رب میری امت پر اس قدر جو ہے وہ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس قدر میری امت پر جو ہے وہ انعام فرما رہا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا کو ہمارے ساتھ کتنی محبت ہے کہ رب تعالیٰ جب ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو ہمارے آقا کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جب پیارے آقا کا غلام، جب ان کا امتی اپنے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو ہمارے آقا جو ہیں وہ خوشی کے مارے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ خوشی ہمارے درود پڑھنے کی ہمارے آقا کو ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی کی جو ہے وہ راحت کا جو ہے وہ سامان کرنا چاہیے، اس سبب بننا چاہیے، اور جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، ہمیں اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی نجات کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے، ایک معمول ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور مزید روایت سماعت فرمائیے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا طواف کرتے ہوئے، جو ہے وہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لیکن وہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوا اور اس نوجوان سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، یہاں ہر مقام پر، ہر جگہ پر ایک مخصوص دعا ہے اور اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، اور تم ہو کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ درود و سلام پڑھ رہے ہو۔ میں تمہیں جہاں پر بھی دیکھتا ہوں، مینا میں دیکھا تم درود و سلام پڑھ رہے تھے، عرفہ میں دیکھا درود و سلام پڑھ رہے تھے، طواف کرتے ہوئے دیکھا تم درود و سلام پڑھ رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ کہا کہ میں جب گھر سے چلا، ایک طویل سفر تھا ہمارا، میں اپنے والد محترم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور ایک قافلے کے ساتھ ہم آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا، ہم بھی رک گئے باپ بیٹا، اور جب قافلہ کوچ کرنے لگا میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی، خراب ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اس بے کسی کے عالم میں اب میں اپنے والد کو کیسے سنبھالوں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی غم میں بیٹھا ہوا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے اور گدھے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میں اور زیادہ پریشان ہوا کہ اب تو میں کسی کو پکار بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص جب میرے والد کا چہرہ دیکھے گا وہ تو بولے گا یہ کوئی منحوس شخص ہے، یہ تو کوئی بدبخت شخص ہے کہ جس کا رب تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی چہرہ بگاڑ دیا ہے، تو وہ میری مدد نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں غم اور اس گھبراہٹ کی کیفیت میں اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور میری آنکھ لگ جاتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شخصیت، ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لاتے ہیں
اور انہیں آ کر میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میرے والد کا چہرہ بالکل درست ہو گیا۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے بندے، آپ یقیناً اپنے رب عز و جل کے مقرب بندے ہیں، مجھے جاتے ہوئے اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کی ذات پر تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ میرے والد کا چہرہ کیوں بگڑا تھا؟ تو اس پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ سود خور تھا، اور یہ قانون قدرت ہے کہ سود خور کا یا تو دنیا کے اندر ہی چہرہ مس کر دیا جائے گا یا آخرت میں اس کا چہرہ مس کر دیا جائے گا، اور تیرے باپ کو یہ دنیا کے اندر ہی سزا مل گئی۔ پھر اس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میرا باپ اتنا بڑا گناہگار تھا تو اس پر پھر یہ اتنی بڑی عنایت کیسے ہو گئی؟ یہ عنایت کا سبب کیا ہے؟ تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاں تیرا والد یہ ایک بھیانک اور یہ گندا کام کرتا تھا، وہیں اس کا ایک اچھا عمل بھی تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ اچھا عمل کیا تھا؟ کہا کہ جب بھی تیرا والد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جایا کرتا تھا تو سونے سے پہلے میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جب بھی اس پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو میں اس کا شفیع بن جاتا ہوں، میں اس کا سفارشی بن جاتا ہوں، میں اس کی اس مصیبت سے اس کو نجات دلاتا ہوں۔ تو پتہ چلا محترم پیارے اسلامی بھائیوں کہ درود و سلام کا وظیفہ یہ انسان کی مصیبتوں، اس کی پریشانیوں کے چھٹکارے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بندے کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے مشکل وقت آتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک آسان سا وظیفہ، ایک آسان سا معمول جو ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر بندہ خود کر سکتا ہے، کسی کو کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز پنجگانہ ہے، اور اس کے بعد جو وظیفہ ہے وہ یہ درود پاک کا جو ہے یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ لہٰذا نماز پنجگانہ کی پابندی کی بھی کیجئے، یعنی اس کو بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کہ کچھ بھی ہو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کہ نماز پنجگانہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ فرض ہے، فرض عین ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کوئی وظیفہ دے دیں یہ پریشانی ہے، کوئی وظیفہ دے دیں یہ پریشانی ہے، تو یاد رکھیے اگر کوئی بندہ وظیفے کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس کا وہ وظیفہ انکمپلیٹ ہے، اس وظیفے کا اسے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ وہ نماز پنجگانہ ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وہ وظیفہ کرتا ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو لہٰذا اس وظیفے کا انشاءاللہ ذرا اس کو فائدہ بھی ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی روحانیت بھی انشاءاللہ اس کو ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔